ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو ڈر جو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان جناب آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد ان سے ان کا جوڑا پیدا کر کے بہت زیادہ انسانوں کو دنیا میں پھیلا دیا، اور لوگوں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر ہر وقت نگہبان ہے۔ پچھلی ویڈیو میں کورٹ میرج کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی، الحمدللہ 300-400 بھائیوں نے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی رائے راست پر آ جاتا ہے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت کے، اس وقت کا آپ یوں سمجھیں کہ F-16 سمجھ لیں، جیف تھنڈر سمجھ لیں، اس وقت اونٹ بھی ہو، سرخ بھی ہو، سونے پر سہاگے والی بات تھی۔ بہرحال میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جید علماء کرام الحمدللہ موجود ہیں، ڈھیروں کے حساب سے ہیں، لوگ انہیں سنتے ہیں اور ان کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ ہم نہ بھی بیان کریں تو کوئی خاص ضرورت نہیں، لیکن چلیں کچھ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس پر ریکارڈ ہو جاتی ہیں، پھر یہ صدقہ جاریہ کے طور پر رہتی ہیں، پھر انسان کہاں جہاں مرضی ہو دنیا سے چلا بھی جائے تو یہ اگر کوئی سنتا ہے تو الحمدللہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ بس اس نظریے سے ہم آپ سے کبھی کبھی جو ہے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد کچھ بھائی نے سوال کیا کہ کیا عورت جو ہے، آپ نے جس طرح کہا کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح، تو کیا عورت کے لیے بھی کوئی سہولت ہے اسلام میں، اس کا بھی کوئی حق ہے؟ تو بھائی بالکل ویسے تو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے عورت کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو کوئی حق نہیں دی۔ شاہ فہد رحمہ اللہ کے حوالے سے نوائے وقت کے ایک میں نے کالم پڑھا تھا، مطلوب حسین وڑائچ صاحب نے وہ لکھا ہوا تھا، اور ڈھسکا سے آگے ایک گاؤں ہے متراں والی، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، پھر وہ لاہور چلے گئے، پھر اللہ نے ان کی قلم جو ہے اس میں روانی پیدا کر دی، پھر ان کی اب آل اولاد باہر کے ملکوں میں سیٹل ہے۔ تو میں ایک نظریاتی پاکستانی ہوں، میں نے اخبار بہت عرصہ پڑھا ہے اور نوائے وقت ہی پڑھا، اور اب بھی میں اگر موقع ملے تو میں نوائے وقت اخبار پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ ایک پاکستانی اخبار ہے۔ اور مجید نظامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ انڈیا نہیں جائیں گے؟ کہا ہاں جاؤں گا، ٹینک پر بیٹھ کر جاؤں گا۔ ہم بس اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ محبت میں۔ تو مطلوب حسین وڑائچ صاحب نے وہاں پر لکھا کہ شاہ فہد صاحب جو ہے نا اپنے سرکاری دورے پر امریکہ چلے گئے، تو وہاں ناشتے کی ٹیبل پر چونکہ کافروں کے اندر کا جو گند ہوتا ہے وہ انڈیلنا چاہتے ہیں، اور ہمارے آج کل کے جو لبرل ہیں نا، کاٹھے انگریز جو اپنے آپ کو جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، تو پھر بڑے ان سے امپریس ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہیں ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے کہا جی کہ شاہ فہد سے کہا، وہ جو کر رہے ہوں گے ناشتہ، لازمی بات ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی تھی، ان کا صدر ہوا ہوگا، بڑے بڑے لوگ ہوں گے امریکہ کے، کہا جی کہ آپ لوگوں نے عورت کو جو ہے نا وہ بڑا مجبور کر کے رکھا ہوا، بڑی آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ ہے، پردہ کرواتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اس وقت آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ جو ہوتا ہے نا مومن، اتق فراست المومن، مومن کی جو فراست ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب زہرانے پر یا عشائیے پر آپ نے کہا جی کہ عشائیے پر کہا جی کہ میرے ساتھ جو کچھ سٹاف ہے خواتین کا، وہ بغیر سیکیورٹی کے آپ کے یہاں ذرا گھومنا چاہتی ہیں، آپ کے یہ نیو یارک ہے، یہ جو سٹیاں ہیں، یہ وال اسٹریٹ ہے، یہ فلاں جگہ، یہاں پر ذرا وہ تھوڑا سا وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، ایسے ممکن نہیں ہے، یہاں تو وہ صومالین کالے ہوں گے، لوٹ لیں گے، یہاں تو ان کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، تو آپ اس طرح جو ہے نا نہیں کر سکتے، اپنے
جو خواتین ہیں آپ کے ساتھ، ان کو آپ کھلے عام وہاں گھومنے کے لیے نہیں بھیج سکتے بغیر سیکیورٹی کے۔ انہوں نے کہا اچھا، اتنا بڑا تمہارا ملک، اتنا بڑا تمہارا نام، تمہارے کیپٹل میں میری چند خواتین بغیر سیکیورٹی کے گھوم نہیں سکتی؟ جاؤ، جس ملک پر میں حکمران ہوں، جس کو سعودی عربیہ کہا جاتا ہے، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سونے سے لدی پھدی عورت جو ہے وہ پورے سعودیہ عربیہ میں چکر لگائے، کوئی اگر اس کی ایک رنگ بھی اتار لے تو مجھے آ کر پکڑ لینا۔ آپ بتاؤ، اب تحفظ ہم نے عورت کو دیا کہ تم نے عورت کو تحفظ دیا؟ اب میں بھی وہاں حالات اچھے نہ ہوں، شاہ فہد رحمہ اللہ کے دور کی بات ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اسلام نے عورت کی بڑی عزت کی ہے، احترام دیا ہے، مرتبہ مقام بتایا عورت کا، اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں عورت کو اتنی ترجیح نہیں دی گئی جتنی اسلام کے اندر دی گئی۔ اسلام نے تو اپنی پوری ایک سورت، پورا ایک چیپٹر ہی عورتوں کے نام سے قرآن میں نازل فرما دیا، سورۃ النساء، جس کی میں نے ابھی آیت پڑھی ہے۔ اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے۔ بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، یہ جنت کی ٹکٹیں ہیں آپ کے پاس۔ اللہ کی قسم، یہ جنت کی ٹکٹیں ہیں۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کریں تو آپ کے لیے جنت کی ٹکٹیں اللہ نے آپ کے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں۔ بدقسمتی ہے، نہیں ہم حاصل کر سکتے۔ الغرض آمد برسر مطلب کہ عورت کو بھی کوئی اختیار دیا گیا ہے۔ فرمایا عورت کا جو نکاح ہے نا، جس شخص کے ساتھ کرنا ہو تو عورت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ فرمایا جو غیر شادی شدہ عورت ہوگی، جب وہ بات سنے گی تو وہ خاموش ہو جائے گی، اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ اور جو یتیم بچی ہوگی، جب آپ اس سے یہ تذکرہ کریں گے کہ فلاں جگہ ہم آپ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ رونا شروع کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اپنے اس معاملے میں اس کو اپنے والد یا اپنے جو سرپرست تھے ان کی جو وہ یاد آ گئی ہے، اس وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے یا رونا شروع کر دی ہے، تو اجازت اس کی بھی ضروری ہے۔ پھر اگر ولی مجبور کر کے اگر کسی خاتون کا نکاح کر دے اور وہ پسند نہ بھی کرتی ہو اس کو، لیکن پھر بھی اس کی شادی کر دے، مجبوری کی وجہ سے وہ اس چیز کو قبول کر لے، تو جب اس کی شادی بے شک ہو جائے، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے نکاح کو فسخ کروا سکتی۔ نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ ایک عورت کا نکاح ہو گیا اور پھر آپ نے اس کا نکاح فسخ کروا دیا، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھی، عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر عورت کو آپ اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ فلاں جگہ ہم نے اپنی شادی کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں حدیث سے مثال ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک عورت نے کہا جی حضور میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا فلاں بندہ وہ تو عورتوں کو مارتا بڑا ہے، اور دوسرا یہ ہے وہ اس کے کندھے سے کلہاڑا ہی نہیں اترا، یعنی کہ وہ محنت مشقت میں ہی لگا رہتا ہے، تو تم فلاں سے شادی کر لو، وہ اچھا آدمی ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی عورت کہیں اپنے حوالے سے اس کی سوچ و بچارو، تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پر جو ہے نہ کریں، آپ کے لیے وہاں پر اچھا نہیں ہے، فلاں جگہ کر لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا انسان جو ہے وہ اپنے حقوق کسی بھی حوالے سے اپنی زوجہ کے نہیں پورے کر سکتا، تو پھر بھی اسلام نے اجازت دی ہے۔ یہ ساری زندگی وہاں بیٹھے رہنے کا کوئی مقصد نہیں، اپنی زندگی تباہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جاؤ عدالت میں جاؤ، جا کر اپنے آپ کو فارغ کروا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ثبوت ملتے ہیں، صحابی نے آ کر کہا حضور میرا خاوند میرے حقوق نہیں پورے کر رہا۔ فرمایا جی اس کو فارغ جو ہے نا اپنے آپ کو چھڑا لو اس سے۔ آپ نے فیصلہ دے دیا اور اس عورت نے اپنے آپ کو وہاں سے آزاد کروا کر دوسرے کا شادی کر لی۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورت کو مجبور کیا جاتا ہے ولی کی وجہ سے، یہ مجبوری نہیں ہے بلکہ اس کا ایک تحفظ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں چلتا ہے شادی کے بعد اکثر ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو جب چند گھر کے بڑے بیچ میں بیٹھ کر، خاندان کے بڑے بیٹھ کر ایک معاملے کا جو فیصلہ کریں گے، کل وہ کسی پوچھنے والے تو ہوں گے نا، اس کی لاجک کیا ہے، ولی کی وجہ کیا ہے۔ تو ایک عورت بذات خود ہی اپنے لیے انتخاب کر لیتی ہے، کل اس کے ساتھ کے سسرال میں اس کا خامد، اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو وہ کس کو بلیم کرے گی بھائی؟ اس کے ساتھ کون چلے گا؟ کون جا کر اس کا کیس لڑے گا؟ پھر وہیں سڑتی مرتی رہے گی، کون پوچھے گا اس کو؟ تو ولی کم از کم جو ہوگا، جس کا نکاح کروایا ہوگا، وہ اتنا اختیار تو رکھتا ہوگا، وہ جا کر پوچھے بھائی میں نے اپنی بیٹی، بھتیجی، بھانجی، بہن، جو بھی رشتہ تھا اس کا تمہارے ساتھ رشتہ کیا، تم کون ہوتے اس کو جو ہے دھمکیاں لگانے والے، اس کو تنگ کرنے والے، اس کے معاملات کو خراب کرنے والے؟ پوچھنے والا تو ہوگا۔
اسلام نے ہر جگہ عورت کو الحمدللہ مقدم رکھا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں سوائے چند ایک مسائل کے سربراہ ہونا، اس طرح کے بہت جو چند ایک جو ہے نا چیدہ ایسے مسائل ہیں جن میں عورت جو ہے تھوڑا اس کو پیچھے رکھا ہے، وراثت میں حصہ ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ جو ہے وہ یعنی کہ کچھ لاجک ہے، کوئی ایسے ضروریات ہیں یا کچھ ایسے مسائل ہیں، وگرنہ زیادتی وہاں پر بھی عورت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک شرعی حکم اور حکمت عملی کے تحت اس چیز میں ان کو اس طرح رکھا ہوا ہے، وگرنہ عورت کا بڑا مرتبہ مقام ہے، اللہ نے عورت کو حق دیا ہے۔ اور اس پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ نابالغہ لڑکی کا جو نکاح بندہ کر دیتا ہے، رخصتی نہیں خالی نکاح، جس طرح عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، تو اس میں یہ ہے کہ جو نابالغہ ہے تو اس کے والدین جو ہے نا وہ اس سے اجازت لینے کے پابند نہیں، چونکہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے کون سا رشتہ بہتر ہے۔ اگر بڑی ہو کر شادی شدہ ہونے کے بعد وہ عورت بھی کہے مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے تو اس کے نکاح کو بھی فسخ کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ تو ایک بھائی کے سوال کا جواب تھا، امید ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حکم الحاکمین سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔